هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. بسم الله الرحمن الرحیم. النوع الثالث، تیسری قسم، ما ولا المشبہتان بلیسا، ما اور لا جو لیسا کے مشابہ ہیں، فی النفی والدخول علی المبتدا والخبر، نفی میں اور مبتدا اور خبر پر داخل ہونے میں. عوامل سماعیہ میں سے تیسری قسم ما والا مشابہ بلیسا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ دو لفظ ہیں، دو حرف ہیں، ایک ہے ما اور دوسرا ہے لا. یہ لیسا کے مشابہ ہیں. لیسا جو عمل کرتا ہے یہ بھی وہی عمل کرتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ افعال ناقصہ میں سے ایک فعل ہے لیسا، اور یہ جس طرح نفی کا معنی دیتا ہے اور جس طرح اس کا عمل ہے، یعنی مبتدا اور خبر پر داخل ہوتا ہے، مبتدا کو رفع دیتا ہے اور خبر کو نصب دیتا ہے، اسی طرح یہ ما اور لا بھی عمل کے اندر اس لیسا کے مشابہ ہے. تو سب سے پہلے ہم اس پوری بحث کو پڑھ لیتے ہیں اور اس کا ترجمہ بھی کر لیتے ہیں، پھر ترکیب کریں گے. تو کہتے ہیں ما والا المشبہتان بلیسا، ما اور لا جو لیسا کے مشابہ ہیں. کس چیز کے اندر لیسا کے مشابہ ہیں؟ فی النفی، نفی کے اندر. جس طرح لیسا یہ فعل مثبت کو فعل منفی بنا دیتا ہے، اسی طرح ما والا بھی جس اسم پر داخل ہوں گے اس کو مثبت سے منفی کے معنی میں بدل لیں گے. والدخول علی المبتدا والخبر، اور ما والا مشابہ ہے لیسا کے مبتدا اور خبر پر داخل ہونے میں. جس طرح لیسا یہ مبتدا اور خبر پر داخل ہوتا ہے، مبتدا کو رفع اور خبر کو نصب دیتا ہے، اسی طرح ما والا یہ بھی مبتدا اور خبر پر داخل ہو کر مبتدا کو رفع اور خبر کو نصب دیتے ہیں. ترفعان الاسم وتنصبان الخبر، یہ دونوں اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتے ہیں. وتدخل ما علی المعرفۃ والنکرۃ، اب اتنی بات کے اندر ما و لا دونوں برابر ہیں کہ دونوں عمل کے اندر لیسا کے مشابہ ہیں. اتنی بات کے اندر دونوں برابر ہیں، مگر ان کے اندر بھی جزوی فرق ہے. ما اور لا کے اندر جزوی فرق ہے، یہاں مصنف نے اس کو بیان کیا ہے کہ وتدخل ما علی المعرفۃ والنکرۃ، ما یہ معرفہ اور نکرہ دونوں پر داخل ہوتا ہے. یعنی ما اس کے ذریعے سے معرفہ کو بھی منفی کے معنی میں کیا جا سکتا ہے اور نکرہ کو بھی، نکرہ مثبت کو بھی منفی کے معنی میں کیا جا سکتا ہے. مثال لے رہے ہیں، مثل ما زید قائما، جیسے کہ ما زید قائما. اس مثال کے اندر غور کریں، ما یہ ہے مشابہ بلیسا ہے اور زیدن یہ معرفہ ہے. تو ما نافیہ، ما مشابہ بلیسا، یہاں زید جو کہ معرفہ ہے، معرفہ داخل ہوا ہے. یہاں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے نکرہ کی مثال نہیں دی ہے اختصار کے پیش نظر. نکرہ کی مثال بنے گی ما رجل افضل منک، کوئی میں تجھ سے افضل نہیں ہے. تو ما رجل افضل منک، ما یہ مشابہ لیسا ہو گیا، رجل یہ نکرہ ہو گیا. تو ما رجل افضل منک، یہاں ما نکرہ پر داخل ہو رہا، ما مشابہ لیسا نکرہ پر داخل ہو رہا. تو ما مشابہ لیسا نکرہ بھی داخل ہوتا ہے اور معرفہ بھی داخل ہوتا ہے. اس کے برخلاف لا، ولا تدخل لا الا علی النکرۃ، اور لا داخل نہیں ہوتا، لا مشابہ لیسا داخل نہیں ہوتا ہے مگر نکرہ پر. یعنی
لا مشابہ لیسا یہ معرفہ پر داخل نہیں ہو سکتا ہے. مثال لے رہے ہیں لا رجل ظریفن، اس کا ترجمہ ہوگا کہ ایک آدمی خوش طبع نہیں ہے. یہاں رجل نکرہ ہے اس لیے اس کا ترجمہ ایک سے کر رہے ہیں. لا رجل ظریفن، ایک آدمی خوش طبع نہیں ہے، خوش مزاج نہیں ہے. تو یہاں لا مشابہ لیسا یہ نکرہ پر داخل ہو رہا ہے. اب اگر ہم اس کو لا کو معرفہ پر داخل کریں، کہیں لا زید قائما، تو یہ غلط ہو جائے گا، یہ قواعد کے حساب سے صحیح نہیں ہوگا. تو لا رجل ظریفن کہہ سکتے ہیں، لا رجل قائما یہ نہیں کہہ سکتے. اس سے معلوم ہوا کہ ما والا کے اندر یہ فرق ہے. امید ہے کہ یہ اس کی بحث آپ سمجھ گئے ہوں گے. اب ہم ترکیب کر لیتے ہیں. انہ الثالث حسب سابق موصوف صفت بنیں گے اور موصوف صفت مل کر مبتدا بن جائیں گے. ما یہ معطوف علیہ ہے اس لیے کہ یہاں پر یہ اسم کے طور پر استعمال ہوا ہے، حرف کے طور پر استعمال نہیں کیا گیا اس کو. ما معطوف علیہ، واو یہ حرف عطف اور لا یہ معطوف. معطوف اپنے معطوف علیہ سے مل کر موصوف، اور المشبہتانی کے اندر الف لام اسم موصول کا ہے. مشبہتانی پہلے بھی آ چکا ہے، اس میں مفعول تثنیہ ہے اور اس کے اندر ہما ضمیر پوشیدہ اس کا نائب فاعل ہے. باہر پہ جر ہے، لیس مجرور ہے. جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا مشبہتانی شبہ فعل کا. اس کے بعد فی حرف جر، نفی معطوف علیہ، واو حرف عطف اور دخول یہ مصدر ہے. اعلی حرف جر، المبتدا معطوف اور واو یہ حرف عطف اور الخبر معطوف. المبتدا معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مجرور ہوا اعلی حرف جر کا. اعلی حرف جر اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا الدخول مصدر کا. الدخول مصدر اپنے متعلق سے مل کر معطوف ہوا النفی معطوف علیہ کا. النفی معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مجرور ہوا فی حرف جر کا. فی حرف جر اپنے مجرور سے مل کر متعلق ثانی ہوا مشبہتانی شبہ فعل کا. مشبہتانی شبہ فعل اپنے نائب فاعل ہما اور دونوں متعلقوں سے مل کر صلہ ہوا اسم موصول کا. الف لام جو الذی کے معنی میں تھا. اسم موصول اپنی صلہ سے مل کر صفت ہوئی ما اور لا کی. ما والا موصوف اپنی صفت سے مل کر خبر ہوئی انہ ثالث کی. انہ ثالث مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوئی. اس کے بعد ہے ترفعان الاسم وتنصبان الخبر. ترفعانی یہ فعل، اس کے اندر الف ضمیر پوشیدہ فاعل، الف ضمیر جو ہے بارز ہے، ظاہر ہے. تو ترفعانی فعل، اس کے اندر الف ضمیر جو بارز ہے یہ فاعل اور الاسم مفعول بھی. فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر معطوف علیہ ہوا، واو ہے حرف عطف اور تنصبانی فعل، اس کے اندر جو ہے ضمیر بارز یہ اس کا فاعل اور الخبر مفعول بھی. فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جملہ معطوف ہوا. وتدخل ما على المعرفة والنكرة. واو مستانفہ تدخل فعل، ما فاعل، على حرف جر اور المعرفة معطوف علیہ، واو حرف عطف، النکرة معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مجرور ہوا اعلی حرف جر کا. جر اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا تدخل فعل کا. تدخل فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. اس کے بعد مثل ما زید قائما. مثل مضاف اور ما یہ مشابہ لیسا، زید اس کا اسم، قائما خبر. ما اپنے اسم خبر سے مل کر مضاف الیہ ہوا مثل مضاف کا. مثل مضاف نے مضاف الیہ سے مل کر خبر مبتدا محذوف مثال ہو کی. مثال مبتدا محذوف اپنے خبر سے مل کر جملہ اسم خبریہ ہو. ولا تدخل الا علی النکرۃ. واو مستانفہ اور لا یہ نافیہ، تدخل فعل، لا فاعل، الا حرف استثناء، علی حرف جر، النکرۃ یہ مجرور. جار اپنے مجرور سے مل کر مستثنیٰ مفرغہ ہو کر متعلق ہوا تدخلو کی. تدخلو فعل، فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. نحو لا رجل ظریفا. مثال مبتدا محذوف اور نحو مضاف، لا مشابہ لیسا، رجل اس کا اسم اور ظریفا اس کی خبر. لا مشابہ لیسا اپنے اسم خبر سے مل کر مضاف الیہ ہوا نحو مضاف کا. نحو مضاف نے مضاف الیہ سے مل کر خبر ہوئی مثال مبتدا محذوف کی. مثال مبتدا محذوف نے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا.